بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف جو بڑھ رہا ہے، اور دن بدن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ بگڑ رہا ہے۔ اس کی کنٹرولنگ کیسے ہو، اس میں سدھار کیسے پیدا ہو، کہاں سے پیدا ہو، کس طرح پیدا ہو، اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جہاں سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے معاشرے کے پراگندہ ہونے کی شروعات ہوتی ہے، وہ در حقیقت ہمارا اور آپ کا گھر ہوتا ہے۔ گھر سے بگاڑ کی شروعات ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے، کس قسم کا ہے، اس میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے جو گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح سے بنا ہوا ہے، ایسا کہیں سے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے کہ غیر مسلمان کا گھر ہے۔ کون سی برائیاں، کون سے ایسے گناہ، کون سا ایسا بگاڑ، کون سی ایسی تباہی کے اسباب مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہے۔ پورا گھر نحوست کا اڈا بنا ہوا ہے، رحمت الہی کے رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت اترے نازل ہو تو کیسے نازل ہو؟ گھر کا ماحول، گھر کی پوزیشن ہماری کیسی ہے؟ جبکہ معاشرہ ہمارا اسی وقت سدھر سکتا ہے، معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا گھر سدھر جائے اور ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے۔ معاشرے کے صحیح ہونے کا دار و مدار گھر کے ماحول کو صحیح ہونے پر ہے۔ گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا، ہر کوئی یہ تہیا کر لے گا جس دن کہ ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بہترین بنانا ہے۔ تو معاشرہ نام کس چیز کا ہے؟ کوئی آسمانی دنیا کا نام تھوڑی معاشرہ ہے۔ محلہ جو بنتا ہے وہ کسی آسمانی دنیا سے تھوڑی محلہ بنتا ہے، ایک ایک گھر سے محلہ بنتا ہے، پھر محلے سے معاشرہ بنتا ہے، یہی سماج بن جاتا ہے۔ جب کوئی ہر ایک یہ سوچ لے گا کہ ہمارا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، اسلام اور قرآن اور سنت کی روشنی اس میں پڑنے لگے، ہر اعتبار سے پورے طور پر یہ محسوس ہو کہ کوئی کسی طرح کا کوئی غلط کام، حرکات و سکنات ہمارے گھر میں اب نہیں ہو رہے ہیں، جس دن یہ ماحول بن جائے گا ہر ایک کے گھر کا، اسی دن معاشرہ سدھر جائے گا، محلہ سدھر جائے گا، معاشرہ صحیح۔ اور گھر کے ماحول کو کیسے اچھا بنائیں، کیسا ماحول بننا چاہیے گھر کا؟
گھر کا ماحول کیسا ہے مسلمانوں کا، اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن کیسے بنایا جائے، کس طرح سے جو ہے اسلامی ماحول میں ڈھل جائے گھر کا ماحول، ہر ایک کا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، اس کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیا راستے ہو سکتے ہیں، کیا فکریں ہو سکتی ہیں، کون سے اعمال ہو سکتے ہیں، کیسا گھر ہونا چاہیے، گھر کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ اس جمعے میں یا آئندہ جمعے میں، دونوں جمعے ملا کر کے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمارا خود کا اپنا گھر صحیح ہو۔ جب ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو تبھی تو معاشرہ صحیح ہوگا، تبھی تو سماج میں سدھار پیدا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ گھر کے ذمہ دار کو اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیدار کیا ہے، آغاز ابھارا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو تم خود کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، گھر کے اندر جو رہ رہے ہیں تمہارے ماتحت میں ان کو بچاؤ ایسی آگ سے، جہنم کی ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا مٹیریل انسان ہے اور پتھر ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سنو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ گھر میں اگر تم اپنی فیملی کے ذمہ دار ہو تو تم سے پوچھا جائے گا فیملی کے تعلق سے، فیملی کی بگاڑ کے بارے میں، کہ تمہاری اولاد کیوں بگڑ گئی، تمہارے گھر کا ماحول کیوں نہیں صحیح رہ پایا، کیوں نہیں صحیح ہو سکا۔ ایک گھر کے ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اگر گھر میں اس کے شوہر کے گھر کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، اس کی امانت کے ذمہ دار ہے، تو اس عورت سے، اس بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے شوہر کی گھر کی حفاظت اور اس کی امانت میں خیانت تم نے تو نہیں کی، تم نے گھر کو کس انداز میں چلایا۔ شوہر تمہارے ذمے چھوڑ کر کے چلا گیا باہر پیسہ کمانے کے لیے، لیکن تم نے شوہر کے جانے کے بعد تم نے گھر کے ماحول کو کیسا رکھا، اس عورت سے پوچھا جائے گا۔ کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے کسی نہ کسی فیلڈ کا، چاہے کوئی بڑا فیلڈ ہو چاہے کوئی چھوٹا فیلڈ ہو، لیکن ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار، چاہے ایک ہی شخص پر کوئی ذمہ دار ہے لیکن ذمہ دار ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ، خبردار، اللہ کا مطلب خبردار، سن لو، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اسے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ گھر کی اہمیت، گھر کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ گھر کی نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس خود کا اپنا گھر نہ ہو، رہائش کی جگہ نہ ہو، ٹھکانہ نہ ہو، جو جھوپڑ پٹی میں رہ رہے ہیں، جو ادھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو پلیٹ فارموں پہ سوتے ہیں، جو سڑکوں کے کنارے سوتے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ گھر کی نعمت کیا ہے، گھر کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، گھر کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایک جگہ اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ۔ کہیں کسی کو کسی جگہ سکون پورے طور پر نہیں مل سکتا ہے سوائے اپنے گھر کے۔
اپنے ہی گھر میں سب کو سکون ملتا ہے حقیقت میں. اسی کو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ سکون کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو بنایا ہے. یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے جس کا اللہ کا جتنا شکریہ اس نعمت پر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گھر سے نوازا, گھر کی نعمت سے نوازا. اگر یہ گھر نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس گھر نہ ہوتا, پھر ہم بے گھر ہوتے, کتنی مصائب اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی قدر ہونی چاہیے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نوازیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کسی نعمت کی اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں اور دوں گا, اور بڑھاؤں گا, اور ترقی دوں گا. لیکن اگر میری نعمت پا کر کے ناشکری کیے ان عذابی لشدید, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرا پکڑ, میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی نعمت سے ہمیں نوازا تو ہم اس نعمت کی ہم قدر کس انداز میں کر رہے ہیں, اس کو بتایا بھی گیا ہے کہ ہمیں کس انداز میں اس نعمت کی قدر کرنی ہے, کس طرح اپنے گھر کے ماحول کو بنا کے رکھنا ہے اور بگڑنے نہیں دینا ہے. گھر کا ماحول بگڑ گیا تو معاشرہ بگڑ گیا, پورا محلہ بگڑ گیا, پورا سماج بگڑ گیا اور پھر سدھارنے میں بہت وقت لگے گا. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سوچ لے کہ اللہ نے جو گھر کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے, اپنے گھر کے ہم ماحول کو کتنا بہتر سے بہتر بنا لیں, کتنا اسلامک طریقے سے, اور قرآن اور حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ گھر کا جو ماحول جس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بنانے میں ہم جتنی کوشش کر ڈالیں کم ہے. اگر یہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا گھر کا ماحول صحیح ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے. گھر کیسا ہو, کس طرح کا گھر کا انتخاب ہمیں کرنا ہے, یہاں سے ہم شروع کریں گے. چونکہ وقت کم رہتا ہے اس لیے کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ گھر کا ماحول کس طریقے سے اور کس راستے سے جو ہے صحیح ہوگا, اور کون سے اعمال گھر میں اگر کیے جائیں تو گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا, اور کون سے چیزیں ہیں جو گھر کے اندر نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑ جائے, وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. فی الحال گھر کیسا ہونا چاہیے, کس طرح کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے, گنجائش دی ہے, تو اپنے گھر کو ہم کس انداز میں بنائیں, اس کی تعمیر کریں, کہاں بنائیں, کس جگہ بنائیں, کس طرح بنائیں. اس کو چونکہ بہت سارے فتنے اور بہت ساری برائیوں سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ہے گھر, اسی لیے فرمایا گیا سلامت الرجل من الفتنۃ ان یلزم بیتہ, کہ آدمی کی فتنے سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے. اور قرب قیامت میں فرمایا گیا ہے کہ جب فتنے در بالکل موسلا دھار بارش کی طرح فتنے گر رہے ہوں, ہر طرف فتنہ, ہر طرف غیبت, ہر طرف گناہ, ہر طرف گناہ کی دعوتیں مل رہی ہوں, تو ایسے ماحول میں زیادہ سے زیادہ لوگ باہر وقت نہ گزاریں, اس برائی کے ماحول میں نہ رہیں, بلکہ اس سے اپنے آپ کے بچاؤ کریں. ان یلزم لکھا ہے بیتہ, کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لیں, اپنے گھر کے اندر رہیں. گھر میں رہنے سے بہت ساری برائیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. باپ نہیں رہتا ہے, اولاد ادھر ادھر ہوتی ہے. باپ اپنے گھر میں رہے, اپنی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے, یا اولاد گھر میں نہیں رہ رہی ہے, ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے یہاں وہاں وقت گزار رہی ہے, گھر میں نہیں رک رہی ہے, تو باپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ماں والدین کے لیے, کہ ہمارے بچے کہاں رہتے ہیں, کہاں کس جگہ رہتے ہیں, کس ماحول میں رہتے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, اس کی فکر کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے گھر کی عورتیں باہر کیوں اتنا رہ رہی ہیں, گھر میں کیوں نہیں ٹھہرتی ہیں, گھر میں کیوں نہیں رکتی ہیں, اپنا وقت زیادہ گھر میں کیوں نہیں دیتی ہیں, باہر کس کام کے لیے جاتی ہیں, کون سا ان کا اتنا اہم کام ہے ہمارے گھر کی عورتوں کا کہ وہ جا رہی ہیں, اور کس انداز میں جا رہی ہیں, اور کتنا جا رہی ہیں, اور کس قدر جا رہی ہیں, کتنا وقت باہر دے رہی ہیں. یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں بھی فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومن عورتوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور باہر نکل کر کے اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، اپنے آپ کو سنوار کر کے لوگوں غیروں کے سامنے اجنبی مردوں کے نگاہوں کی ہوس کے شکار مت بنو، بلکہ تم اپنے آپ کو سیف رکھو، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ اسی لیے حکم دیا گیا مومن عورتوں کے لیے کہ بہت شدید ضرورت کوئی پیش آ جائے، بہت ہی شدید ضرورت جس کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے عورتوں کو، تو مسئلے میں ہے کہ پھر ان کے لیے نکلنا جائز ہے، اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے، قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ عورتیں کسی شدید ضرورت کی وجہ سے انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے، کہیں جانا پڑے، تو بغیر پردے کے، بغیر نقاب کے، بغیر ستر پوشی کے پورے طور پر اپنے آپ کو ڈھانک کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی ماحول میں کہیں بھی نہ نکلیں۔ یہ صاف اعلان ہے قرآن کا کہ جب کسی سخت ضرورت کے پیش نظر انہیں گھر سے نکلنا پڑے تو باپردہ ہو کر کے گھر کی عورتیں باہر جائیں اور وہ کام پورا ہوتے ہی واپس فوراً گھر لوٹ آئیں۔ عورت کا مطلب ہی اور کے معنی چھپانا، عورت کہتے ہیں چھپنے والی چیز کو، چھپانے والی چیز کو، جس کے نام کا میننگ اور مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے، اس کو چھپایا جائے، اس کو سیف رکھا جائے۔ اس کو اگر بازاروں کی زینت بنا دیں گے اور اگر جو ہے لوگوں کی ہوس کے لیے سجا کر کے باہر بھیجا کریں گے، پھر جان لیں گے انجام کیسا ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کا انجام نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارے گھر کی عورتیں اور مسلم لڑکیاں کس تیزی کے ساتھ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے لڑکوں کے، نوجوانوں کے ہوس کا شکار بن رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب کو قبول کر رہی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، اور ہر فرد اور ہر ایک ذمہ دار کے لیے جو گھر کا ذمہ دار ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ذمہ دار ہو، کسی جگہ کا کسی کا بھی ذمہ دار ہو، ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ گھر کا انتخاب ہمارا کیسا ہو؟ تو لکھا ہے کتاب میں کہ ہم اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو گھر کو ہم جب بنائیں وہ مسجد سے قریب گھر بنائیں، قریب میں مسجد ہو، اس لیے کہ مسجد کے قریب گھر ہوگا تو مسجد کا ماحول اس گھر میں جلدی پیدا ہو جائے گا اور اس کا گھر کا ماحول بہت ہی اچھا رہے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو لے جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس بسایا اور فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ خانہ کعبہ کے پاس اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو لا کر کے بسا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو، یہ اولاد ابراہیم ہے، اور یہی اولاد ابراہیم جو بہت بعد میں چل کر کے خاندان پھلا پھولا، بڑھا، ترقی کیا، بڑھتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنو اسماعیل میں۔ تو اس خاندان کو، ذریات کو، ان اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کر کے کہاں بسایا، کہاں گھر بنایا، کہاں انتخاب کیا بسانے کا؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ یہ قرآن میں ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ مسجد سے ٹچ تھا۔ حجرہ عائشہ جس کو کہا جاتا ہے، جہاں آج گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی سے ملا ہوا گنبد خضرا ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، وہی گھر ہے، وہی گھر تھا زندگی میں نبی کا۔
اور وہ مسجد سے ٹچ گھر تھا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آسانی ہو، سہولت ہو، ممکن ہو، وسعت ہو، گنجائش ہو، تو کوشش یہ ہو کہ گھر جو ہم بنائیں اپنا، یا رہائش پذیر جہاں ہو رہنے کا اپنا انتخاب کریں، وہ گھر سے، اللہ کے گھر، مسجد سے قریب میں گھر ہو، وہاں رہنا ہو. کیونکہ اگر کسی اور جگہ کا انتخاب کریں گے تو اس کا اثر آئے گا. صحبت کے اثرات آتے ہیں. فساق، فاسق، گنہگار، شرابی، پیکڑ، جوکڑ، جوا کھیلنے والے اور تمام لوگ جو ہے اگر ان کے بیچ میں اگر رہنا پسند کریں گے تو وہ ماحول دھیرے دھیرے ہمارے اولاد، ہمارے گھروں میں بھی منتقل ہوگا. تو یہ گھر کے انتخاب کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اور جب گھر جس وقت تعمیر ہو رہی ہو تو کس طرح سے گھر کی تعمیرات ہم اپنی کریں. ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ کس طرح کتنا فلور کا بنائے یا کس طرح. ہم تو صرف قرآن کتابوں میں سے نکال کر یہ بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارا گھر کا ماحول اسلامی ماحول بن پائے، اور اس کے لیے کیا کیا انداز ہیں. اس کی شروعات ہم یہاں سے کر رہے ہیں. آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا وہ اعمال ہیں اور کیا وہ طریقے ہیں. ابھی تو صرف گھر کی تعمیرات کیسی ہو. اگر اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش ہے، تو کشادہ گھر بنانے کی کوشش کریں. تنگ گھر نہ بنائیں. بہتر گھر اس کو کہا گیا ہے جو کشادہ گھر ہو، جگہ زیادہ ہو اور ہوا کی پاسنگ ہو. کیونکہ تنگ گھر جو ہوتا ہے، اگر جہاں ہوا کا گزر نہ ہو، صحیح سے روشنی کا گزر نہ ہو، سورج کا گزر نہ ہو، تو بہت زیادہ صحت پہ اثرات اس کے پڑتے ہیں. اور کھلی فضا میں گھر ہو تو اس کے بہت اچھے اثرات آتے ہیں صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے. چونکہ ہمارا اسلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسمانی صحت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. ہر اعتبار سے سیف رہیں. کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر بتایا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ طاقتور مومن جو بالکل فائٹر ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو بالکل کمزور ہو. تو اس طرح سے جسمانی صحت کا بھی لحاظ ہوگا کہ اگر گھر اس طرح کا ہو. اور پھر گھر کے اندر ضرور ان چیزوں کو بنائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر گنجائش ہے، پیسے ہیں، یہ اس شرط پر ہے. اگر نہیں ہے تو بھائی اس کے لیے تو مجبوری معذوری ہے. اگر ممکن ہے تو اسی مسئلے چل رہے ہیں کہ گھر کے اندر مہمان خانہ الگ سے بنائے جائے. مہمانوں کی بڑی فضیلت، اہمیت بتایا گیا ہے. کوئی مہمان آئے تو وہ الگ جو ہے ان کے لیے ویوستھا، انتظام گھر کے اندر رکھنا چاہیے کہ وہ الگ سے ہٹ کر کے وہ رہیں. اسی طرح مسجد کے اندر عبادت خانہ بھی بنانا چاہیے. ہم گھر میں 4 کمرے، 5 کمرے، 10 کمرے پیسے ہوتے ہیں، بناتے چلے جاتے ہیں اوپر نیچے، لیکن یہ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتا ہے کہ کوئی عبادت خانہ بھی اپنے گھر کے اندر بنا لیں، جس میں تسبیح خانہ اس کو کہہ لیا جائے کہ اس میں ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے لوگ تسبیح پڑھیں، وظائف کریں، اعمال کریں، تعلیم ہو اس میں بیٹھ کر کے. یہ ایک الگ ایک کمرہ بن سکتا ہے نا، اس میں کوئی دقت دشواری تھوڑی ہے. جہاں اتنے کمرے ہم بنا لیتے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرہ الگ مخصوص اس کے لیے کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. عبادت خانہ، تسبیح خانہ گھر کی عبادت کے لیے، گھر کی عورتوں کی عبادت کے لیے، اس کا اثر گھر کے اندر آئے گا. اعتکاف بیٹھنے میں آسانی ہوگی گھر کی عورتوں کے لیے. اسی طرح جو ہے چھت بنائیں تو چھت میں پردے کا خاص لحاظ رکھنے کے لیے ریلنگ کا اہتمام کریں کہ تاکہ جو ہے اونچی دیواریں اٹھا دے چھتوں پہ. ریلنگ بنائیں، اس بے پردگی نہ ہونے پائے. گھر کا مطلب یہ کہ پورے طور پر ہر ایک کی حفاظت ہو، بے پردگی سے حفاظت ہو، کوئی بے پردگی نہ ہونے پائے، بلکہ پورے طور پر حفاظت ہو. گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، کتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مزاج یہ بنتا جا رہا. ہمارے گھر کا ماحول جو بگڑ رہا ہے دھیرے دھیرے. کتنی سخت وعیدیں حدیث میں ہیں. ایک تصویر یا مجسمہ یا کوئی تصویر یا فوٹو یا کوئی پوسٹر لگانا جس میں تصویر ہو، حدیث میں صاف منع ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتے ہوں، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں. رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں رحمت لے کر کے. کرامن کاتبین اور ملک الموت کو چھوڑ کر کے یہ فرشتے اس سے مستثنا ہیں. یہ تو ہر جگہ آئیں گے جان نکالنے کے لیے. یہ مت کوئی سوچے جب فرشتے نہیں آتے تو جان نکالنے والے فرشتے نہیں آئیں گے. وہ تو آئیں گے، وہ الگ ہیں، ان کا دائرہ الگ ہے. رحمت والے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں. حدیث میں ایک بہت
واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے وعدہ کیا تھا فلاں وقت میں ہم آپ کے پاس آئیں گے. وہ وقت آ گیا لیکن وہ حضرت جبرائیل امین تشریف نہیں لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب کرنے لگے کہ فرشتے کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں. جو وہ وقت دے کر وہ اس وقت میں آئے نہیں, کیا بات ہے. ایک چھڑی تھی ہاتھ میں, اللہ کے رسول چھڑی کو لے کر کے چلنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا کہ فرشتے اپنے وعدے کے اعتبار سے نہیں آئے. تو دیکھا جب چھڑی اٹھا کر کے چلتے ہوئے تو نظر پڑی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اس چارپائی کے نیچے ایک کتے کا پلہ بیٹھا ہوا تھا. فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے عرض کیا یہ کب سے بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھگاؤ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جو فرشتے نہ آ رہے ہوں. اور جیسے ہی اس کو بھگایا گیا حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے نہ آنے اور دیر سے آنے کی وجہ یہی بتلائی کہ آپ کے پلنگ کے نیچے کتا کا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے آنے میں تجسس اور دیری ہوئی, رکاوٹ بنا. کتنے لوگ اس طرح کے جو ہے پالتے ہیں بلا ضرورت. یہ سب مسائل انشاءاللہ گھر میں کیا کیا ہونا چاہیے, کیا کیا نہیں ہونا چاہیے, اور کون سے اعمال کرنے کی وجہ سے گھر کا ماحول سدھرے گا, اچھا